مغیرہ بھائی، اس دنیا میں ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی اسٹرگل میں لگا رہتا ہے، اور اوبویسلی مسلمان ہونے کے ناطے بینگ اے مسلمان کی یہ جد و جہد ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت اس کو مل جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح ایک انسان کیا وہ عمل کر لے، کیا وہ بات کر لے، کس چیز کو اپنا لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس کو مل جائے اور اس کو یہ فیلنگ آنے لگ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں ربی بھائی، اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ وہ یہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں دیکھے اور وہ یہ جانچیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، واقعی محبت کرتا ہے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، قرآن مجید کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت موجود ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت سے اس کا دل ڈر جاتا ہے اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ سے، یعنی اللہ کے بارے میں اس کی ایموشنز وہ بڑھ جاتی ہیں، ایموشنل فیلنگز بڑھ جاتی ہیں، اور وہ چھوٹی اور ہر بڑی چیز میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے واقعی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے، اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی، جتنا مرضی تھکا ہو، آدھی رات کو بھی تھکاوٹ سے چور ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے اندر وہ اٹھتا ہے، اپنے گرم بستر سے نکلتا ہے اور جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو گوز بمز آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ ڈٹرمن کر لینا کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے، تو وہ یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو دلاسا دے سکتا ہے کہ اللہ کو اس سے زیادہ ہی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ میرے بارے میں نیگیٹو ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وانا معه اذا ذکرنی، جب وہ میرے بارے میں ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، جب وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں، اپنے محبت کرنے والوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، فرشتوں کی مجلس میں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور جو میرے قریب آتا ہے ایک شبر، ایک بالشت، میں ایک گز اس کے پاس چل کے آتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، جو ایک گز میرے پاس آتا ہے میں 2 گز اس کے پاس جاتا ہوں۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں، and he is waiting for us، لیکن ہم وہ ہیں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو مغیرہ بھائی، بلا شبہ کہ ہمارا جو عمل ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ تو جتنا ہم یاد کریں گے، جس طرح آپ نے ایک بھی حدیث قدسی مینشن کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنی ہمارے اندر ارج ہوگی
اللہ کے پاس جانے کا, اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کی, اللہ کو ذات کرنے کی, تو اس طرح ہی ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیچرلی جب انسان کو کسی سے سب سے زیادہ محبت ہو تو انسان ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس کو اس سے محبت ہے؟ یاد, وہ ہر بات پہ اس کی یاد کرتا ہے, اس کو اس کا مینشن کرتے ہیں, ہر چیز کی مثالیں دیتے ہیں, ہر بار اس کی ایگزامپل دیتا ہے. جب آپ دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں کی جب محبت کرتے ہیں تو ہر بات میں میرا بچہ یہ کرتا ہے, میرا وہ کرتا ہے. تو وہ بندہ جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے نا, وہ بار بار بہانے سے اللہ کو یاد کرتا ہے, ہر بات پہ اس کا اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کی بات میں. اچھا ایک بڑی بات ایک اور یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ربیع بھائی کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان پہ دنیا میں مشکلات نہیں آئیں گی. جیسے آپ نے کہا نا ہر بندہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا دنیا کے اندر. مشکلات آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, ظاہر اللہ نے اس کو جنت نہیں بنایا, اللہ نے دارالامتحان بنایا, اس کو دارالابتلاء بنایا. لیکن انسان کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو یقین ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا بھی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے تکلیف میں, اور میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے. آپ کو حدیث سناتا ہوں, صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے, یہ بھی حدیث قدسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں سمجھتا ہوں یہ سبحان اللہ, یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت کی, اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ترددی عن نفس المؤمن. اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا, مجھے کبھی بھی اس میں کوئی ہیزیٹیشن اور کوئی تردد نہیں آتا سوائے ایک کام میں. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یعنی اللہ کوئی کام کرنا چاہیے, اللہ کو ہیزیٹیشن کس بات کا, تردد کس بات کا؟ اللہ تو بے نیاز ذات ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف ایک چیز میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے, تردد ہوتا ہے, اور وہ اپنے مومن بندے کی جان لیتے ہوئے. کیوں؟ فرمائے یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ, اس کو موت ناپسند ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو تکلیف دوں. اللہ اکبر. تو یعنی اللہ تو وہ ہے کہ تکلیف تو آتی ہے, لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو جب یہ فیل ہو جائے نا کہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے تکلیف آ رہی ہے اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا, تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے.